تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الناجحون پلیٹ فارم کے تحت غزوات النبی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جبکہ دوسری طرف دین اسلام کا مطلب ہی سلامتی اور اطاعت کا ہے۔ تو پھر اس میں یہ جنگیں اور یہ غزوات کیوں آ گئے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگیں اور غزوات لڑنا پڑے، اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ اسی موضوع پہ آج ہم اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا آغاز کیا اور جتنے بھی غزوات ابتدائی طور پہ آپ نے لڑے وہ سب کے سب دفاعی نوعیت کے تھے، کہ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے، مدینہ شہر کے دفاع کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دفاع کے لیے یہ جنگیں لڑی گئی۔ جہاد کا سب سے بنیادی اور اہم ترین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے۔ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ چیز ہمیں جا بجا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ باز آ جائیں تو زیادتی تو صرف ظالموں کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہاں پہ فتنہ سے مراد شرک ہے، اور اس کے بارے میں امام طبری رحمہ اللہ نے کئی صحابہ کرام کے اور تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں پہ شرک ہے، یعنی زمین پہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا رہے گا تب تک جہاد کی ضرورت باقی رہے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ کو دینے والے ہوں۔ اگر وہ یہ کام کریں تو انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے ہیں، کیونکہ وہ اب اسلام پہ موجود ہیں جو کہ حقانیت والا دین ہے، اور اصل حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ مجھے قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، اور یہ تلوار مجھے دی گئی ہے اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جہاد کے میدانوں میں بیان کیا۔ جب بھی ان کے ساتھ کفار کے مذاکرات ہوئے یا ان کا آمنا سامنا ہوا، انہوں نے ان سے سوال کیے کہ تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تم سے توحید کا اقرار کروا سکیں، اور جن جھوٹے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہم ختم کروا سکیں، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا تم سے اقرار کروا سکیں۔ اسی لیے ایرانی سپہ سالار رستم کے ساتھ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذاکرات ہوئے اور اس نے سوال کیا من انتم، کہ تم لوگ کون ہو، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہم عرب میں سے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ معاشی لحاظ سے بدحال تھے، کھانے پینے کو ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا جس کو ہم جانتے تھے، جس کے خاندان کو ہم جانتے تھے، اور اس نبی نے ہمیں یہ حکم دیا فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کی طرف سے بھیجے گئے تھے
انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ اس وقت تک قتال کریں جب تک کہ وہ ایک اللہ کو رب مان کے اس کی عبادت شروع نہیں کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی جب ان سے جہاد کے میدان میں پوچھا گیا کہ ما جاء بکم، تم کیوں ہمارے پاس آئے ہو، تو انہوں نے اس کا انتہائی خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے، کس لیے؟ لنخرج من عبادت العباد الی عبادت اللہ، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائیں، ومن ضیق الدنیا الی سعتها، اور اس دنیا کی تنگی سے اس کی وسعت کی طرف لے کے جائیں، ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور یہ جتنے جھوٹے ادیان ہیں ان کے ظلم و زیادتی سے اسلام کے عدل کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں۔ اور یہی بات شمالی افریقہ کے فاتح عقبہ بن نافع رحمہ اللہ نے کہی جب وہ افریقہ کے کئی ممالک کو فتح کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہر طرف سمندر نظر آ رہا تھا، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تو گواہ ہو جا، تیری اس زمین کو فتح کرتے ہوئے، تیری وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہاں سے آگے ہمیں کوئی انسانی بستی نظر نہیں آ رہی جہاں پہ ہم تیری وحدانیت کا پیغام پہنچائیں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بحر ظلمات میں گھوڑے دورا دیے ہم نے۔ جہاد کا دوسرا مقصد جو ہمیں شریعت سے معلوم ہوتا ہے وہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و زیادتی کو روکنا ہے، اور اسی لیے جب تک مسلمان مکہ میں موجود تھے اور وہ اپنے ظلم و زیادتی کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے ہجرت کی تو جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، اور لیکن تم نے ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جہاد کا تیسرا مقصد کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا اور ایسے مسلمان جو کفار کی بستیوں میں موجود ہوں اور ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں قتال کرتے، اللہ کے رستے میں لڑائی کرتے، جبکہ کمزور مرد و خواتین اور بچے وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی بستیوں سے نکال لیا جائے جو ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو کوئی ہمارا آسرا کرنے والا بھیج اور کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج دے۔ تو یہ جہاد کا اہم ترین مقصد ایک یہ بھی ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کی جائے، اور جو مسلمان ایسے علاقوں میں موجود ہوں جہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہو تو باقی مسلمان جو ایسی جگہوں پہ موجود نہیں ہیں، جو طاقت والے ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے جائیں۔ جہاد کا ایک اور اہم مقصد جو ہے وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ اللہ کے رستے میں ایک دن اسلامی سرحد کی، اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا، پہرا دینا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو اسلامی افواج میں موجود ہیں، اسلامی مملکت کی حفاظت کرتے ہیں، تو اگر وہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو وہ بہت زیادہ خیر پانے والے ہیں، کہ ان کا اتنا اجر ہے کہ جو کچھ دنیا اور اس میں جو بھی ہے اس سب سے زیادہ اجر ان کو ملنا ہے۔ جہاد کا مقصد کفار کو دہشت زدہ رکھنا اور خوف زدہ رکھنا بھی ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے، کہ جب بھی مسلمان جہاد چھوڑیں گے تو کفار مسلمانوں پہ حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا، انہیں عذاب دے گا، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، کہ جب ایسے ظالم کفار کو مسلمان سزائیں دیں گے
تو اہل ایمان اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جتنی تم طاقت رکھتے ہو ان کے خلاف تیاری کرتے رہو، گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو، اور ایسوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو اس طرح جب مسلمان اسلحے کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے خلاف تیاری کرتے رہیں تو ان پہ رعب و داب قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ منافقین کو اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو جہاد کے انکاری ہیں، جو بزدل اور خوف زدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ جب بھی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں واضح طور پہ قتال کا، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق موجود ہے، وہ آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جیسے ابھی یہ بے ہوش ہو کے گرنے والے ہیں اور ان پہ موت طاری ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے بزدلوں کو، خوف رکھنے والے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے اور خالص ایمان والے لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ جہاد کا مقصد اہل ایمان کے گناہوں کا چھٹکارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ یہ دنوں کا ہیر پھیر لوگوں کے درمیان جاری رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح ایمان والے لوگوں کو جان سکیں اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مزید خالص کر سکیں اور کفار کو مٹا سکیں۔ تو جہاد کا یہ بہت اہم مقصد ہے کہ اس کے ذریعے ایک تو لوگ شہید ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور نمبر 3 اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ جان لیتے ہیں کہ کون صابرین میں سے ہیں، صبر کرنے والوں میں سے ہیں، اور کون صحیح معنوں میں جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ جہاد کا ایک اہم مقصد غنیمتوں کا حصول ہے، معیشت کی درستی ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب معیشت درست ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک اس وقت مسلمان خوشحال ہوئے جب وہ جہاد پہ قائم تھے، جب وہ توحید پہ قائم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے اور مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، اور میرا رزق، اور یہاں مراد امت محمدیہ کا رزق ہے، اور میرا رزق جو ہے وہ نیزے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ذلت اور رسوائی ہے جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اور یہاں پہلا حکم جس کی نافرمانی ہے وہ جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کی معیشت بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمان غنیمتوں کا حصول چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی عروج چاہتے ہیں، جہاد کو جاری و ساری رہنا ضروری ہے۔ جہاد کا اسی طرح مقصد دنیا کو فساد سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب جب جہاد ہوگا فساد کم ہوگا، جہاں جہاد ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا، اور جہاں پہ فساد بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ جہاد موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دور نہ کر دے، ایک دوسرے کے ذریعے سے ختم نہ کر دے تو یہ زمین پہ فساد برپا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے اور جہانوں پہ رحمت کرنے والا ہے۔
تو اس لیے مقاتل بن حیان جو معروف مفسر تھے وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کو مسلمانوں کے ذریعے سے ختم نہ کرے تو وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ڈھانے لگ جائیں، وہ مسلمانوں کے شہروں کو برباد کر دیں۔ تو اس لیے اگر جہاد جاری رہے گا تو فساد کا خود بخود خاتمہ ہونے لگے گا، امن و امان کا بول بالا ہوگا، اور کہیں بھی زمین کے اوپر ہمیں ظلم دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے اسلام میں اگر ہم جہاد کو دیکھیں، اس کے مقاصد کی طرف اچھے طریقے سے غور و فکر کریں تو اسلام میں جہاد اصلاً دفاعی ہے اور اصلاحی ہے، اس میں کوئی فتنہ و فساد شامل نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ظلم کے خلاف اقدام ہے اور اس کے ذریعے عدل کا قیام بھی ہے، اور یہ دعوت کا محافظ بھی ہے اور فتنے کا قاتل بھی ہے۔ اور اسلام کی تلوار کبھی بھی پہلی ضرب نہیں لگاتی ہے، بلکہ ظلم، فتنہ اور دین کی راہ میں رکاوٹ کو ختم کرنے والی ہے، اور اسلام کبھی جبر سے کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کرتا ہے۔ اسلام لانے والا دل کی رضا سے اور عقل کی دلیل کے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی و مقاصد تھے جو جہاد کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں جہاد کی کیا اقسام ہیں اور کیا اس کی شروط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے اس میں کس قدر کم خون بہا اور فساد ہوا، اور کس قدر کم تعداد میں مسلمان شہداء تھے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔